بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے گروپ کے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں سفینہ نوح کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، اور پھر اس سے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں سورہ نوح دیکھتے ہیں۔ سورہ نوح قرآن مجید کا 71واں سورہ ہے جو 29ویں سپارے میں ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا، قبل اس کے ان کی قوم پر دردناک عذاب آئے اور ان کو اس سے ڈراؤ۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈراتا اور سمجھاتا ہوں کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں موت کے مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا، اگر تم سمجھتے ہو۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو عرض کی، پروردگار، میں اپنی قوم کو ایمان کی طرف رات دن بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ گریز ہی کرتے رہے۔ اور میں نے جب ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو انہوں نے معاف کر دیں تو تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور مجھ سے چھپنے کو کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اکڑ بیٹھے۔ پھر میں نے ان کو با اعلان بلایا، پھر ان کو ظاہر بظاہر سمجھایا اور ان کی پوشیدہ بھی فہمائش کی۔ پس میں نے ان سے کہا، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلادھار پانی برسائے گا اور مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے اچھا یہ یہاں تک جو ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق تھا، یہ سورہ نوح کا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور آیت کی طرف میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو سورہ مومنون میں ہے۔ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے اور 18ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک یہ بڑی اہم ہے کشتی نوح کے حوالے سے، سفینہ نوح کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو نہ ہو بس ایک یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے کافر، وہ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو بس ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ غرض تم لوگ ایک خاص وقت تک اس کے انجام کا انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر دعا کی، اے میرے پالنے والے، میری مدد کر، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو۔ یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ بہت غور طلب ہے۔ میں دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اسے بڑے غور سے سنیے اور اپنے اسے ذہن میں رکھیے، کیونکہ آگے ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو۔ یعنی نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق بنائی ہے اور اللہ کے سامنے بنائی ہے۔ یعنی اللہ خود دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے کشتی بن رہی ہے، اور کشتی بنانے کے جو مراحل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہیں، کشتی کی منزلیں بھی اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ کشتی بنائی گئی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ دو دو کے جوڑے اور اپنے لڑکے بالوں کو بٹھا لو، مگر ان سے
جس کی نسبت غرق ہونے کا پہلے سے ہمارا حکم ہو چکا ہے انہیں چھوڑ دو، اور جن لوگوں نے ہمارے حکم سے سرکشی کی ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ یقیناً ڈوبنے والے ہیں۔ غرض جب تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی پر درست ہو بیٹھو تو کہو تمام حمد و ثنا کا سزاوار صرف خدا ہی ہے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے تو مجھ کو درخت اور پانی کی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم کو تو بس اس کا امتحان لینا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 2500 سال آپ کی عمر تھی، اور قرآن مجید کے مطابق 50 الا الف سنہ یعنی 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، مگر اس تبلیغ کا نتیجے میں چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نوح علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو قبول نہیں کیا۔ اتنی طویل عرصے تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ رائے راست پر نہیں آئے تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ریکمنڈ کیا، دعا کی، یا ایک دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بدعا کی کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ تندور کے اندر سے پانی نکل رہا تھا۔ تندور جو آگ جلانے کی جگہ ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور ایسا سیلاب آیا، ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ ڈبو کے رکھ دیا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی کی کچھ منزلیں ہوں، ایک میں انسان ہوں، ایک میں پرندے ہوں، ایک میں جانور ہوں، ایک میں وحشی جانور ہوں، اس طریقے سے ایک میں حشرات ہوں۔ تو ہر تمام جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا ایک ایک جوڑا، دو یعنی نر اور مادہ لے کے اس کشتی میں ان کو رکھ لو، اور یہ کشتی جو ہے اس طوفان نوح میں بہتی ہوئی ایک ایسی جگہ پر پہنچے گی جہاں درخت بھی ہوں گے، آبادی بھی ہوگی، وہاں پر تم کشتی سے اتر جانا اور وہاں پر پھر اپنی زندگی بسر کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا، طوفان نوح آیا تو جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ تو بچ گئے، اور جو رہ گئے تھے وہ غرق ہو گئے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا سوتیلا بیٹا بھی شامل تھا۔ نوح علیہ السلام اسے سمجھاتے رہے مگر وہ نوح علیہ السلام کی بات نہ مانا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ اب ایک حدیث ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور کشتی نوح کے بارے میں قرآن مجید سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حکم سے میرے سامنے اس کشتی کو بناؤ، یعنی اہل بیت اللہ کے حکم سے چلتے ہیں جیسے وہ کشتی اللہ کے حکم سے چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی اہل بیت کو چلانے والا ہے، اللہ کے سامنے وہ چلتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو حدیث سفینہ کہلاتی ہے، اہل سنت کی بہت ساری مستند کتابوں میں ہے، مثلا مشکات شریف جو صحاح ستہ کے خلاصے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، تفسیر در منصور میں یہ حدیث موجود ہے، مستدرک الصحیحین جسے مستدرک الحاکم کہا جاتا ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ صواعق المحرقہ جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، ینابع المودہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرائض السمتین میں یہ حدیث موجود ہے،
ارحج المطالب میں یہ حدیث موجود ہے. میں ان سب کی تصویریں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اصل کتابوں کے صفحات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ حدیث چونکہ ایک متواتر حدیث ہے. متواتر کیوں ہے؟ کہ اس کے بہت سے راوی ہیں، بہت سے طرق ہیں اس کے. وہ کیا کیا ہیں؟ میں ایک کتاب ہے ارحج المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب مولانا عبید اللہ امرتسری کی، اس سے میں اس کے چند طرق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے کہ جیش بن مغفرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑے ہوئے دیکھا. وہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، اور جس نے نہ پہچانا ہو پہچان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں. میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہیں، جو ان کی قوم کے تھے. جو شخص اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے مخالف ہوا غرق ہو گیا. دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہیں، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو مخالف ہوا ہلاک ہو گیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہیں، جو اس پر سوار ہوا نجات پانے والا ہوا اور جو مخالف ہوا ہلاک ہو گیا. یعنی یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری سے بھی روایت ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے. تیسری روایت حضرت سلمہ بن اکوہ سے روایت ہے کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس پہ سوار ہوا نجات پانے والا ہوا. چوتھی روایت چوتھے راویز کی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے منقول ہے کہ بتحقیق جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا سلامت رہا، جس نے اسے ترک کیا غرق ہو گیا. پانچویں روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سوا اس کے نہیں کہ تم میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جس سے مخالف ہوا غرق ہو گیا. اور سو اس کے نہیں کہ تم میرے اہل بیت دروازہ توبہ کی مانند ہیں، جو بنی اسرائیل میں تھا، جو اس میں داخل ہوا بخشا گیا. اب یہ سفینہ نوح کے بارے میں ایک اور بڑی اہل سنت کی مستند کتاب ہے جو مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان حنفی بلخی حنفی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ مولانا ملک محمد شریف نے کیا ہے، جو ساجد برادر سے شائع ہوئی ہے. اس میں بھی چند ترک موجود ہیں ان کے علاوہ. تو وہ جو اس کے علاوہ ترک ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ورنہ اس میں یہ حدیثیں تو ہیں ہی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. ایک اور ترک جو اس میں ہے وہ ہے حضرت ابو طفیل، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں. یہ ابو طفیل کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا. اور میری اہل بیت کی مثال تم میں بنی اسرائیل کے باب حتا کی مانند ہے، جو اس میں داخل تھا اس کو بخش دیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ کبرانی نے اوسط میں اور ابو یالی نے صغیر میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور جامع الفوائد میں اور مسند بزار میں سعید بن جبیر یہ ساتواں ترک میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور سلمہ بن اکو نے بھی، اور سعید بن مسیب نے بھی. یہ آٹھواں ترک ہو گیا. اور اس کے علاوہ
سالبی نے بھی اسے لکھا ہے اور بھی بہت سارے مصنفین نے اس کو لکھا ہے. میں اس کی بھی پکچر بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں, آپ لوگ خود اس کو دیکھ لیں کہ بہت سارے, یعنی یہ حدیث متواتر حدیث میں شمار ہوتی ہے. تو یہ سارے اہل سنت کے ترک تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اہل سنت کتابوں سے یہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اب ایک روایت جو ہے وہ شیعہ کتاب سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں, اور وہ ہے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب. کہ سلیم بن قیس ہلالی کا بیان ہے کہ میں اور حجیج بن متعمر مکہ میں موجود تھے. اس اثنا میں حضرت ابوذر کھڑے ہو گئے. آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑ کر فرمایا, جو شخص مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے, جو نہیں جانتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جندب بن جنادہ ہوں. ابوذر تو اصل میں آپ کی کنیت تھی نا, اصل نام جو تھا آپ کا جندب بن جنادہ تھا. اے لوگوں, میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی مانند ہے. جو شخص کشتی نوح پر سوار ہوا وہ پار ہو گیا, وہ نجات پا گیا, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا. میرے اہل بیت کی مثال تم میں بنی اسرائیل کے باب حتا کی مانند ہے. جو اس دروازے میں داخل ہو گیا نجات پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کا دامن پکڑ کے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت, میری اہل بیت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہو. اچھا, یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے فرائد السمتین میں بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اب چونکہ یہاں پر سلیم بن قیس الہلالی کا ذکر آ گیا ہے, تو اسی کتاب میں سلیم بن قیس الہلالی کے کتاب کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے حاشیے میں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں. کہ حضرت سلیم بن قیس الہلالی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں. آپ کا انتقال 70 ہجری میں ہوا. جناب سلیم نے ایک کتاب تالیف فرمائی تھی جو حال ہی میں مطبع حیدریہ نجف اشرف عراق سے شائع ہو گئی ہے. ویسے اب یہ کتاب پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہے اسرار امامت کے نام سے. اس کتاب میں حضرت سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد سے لے کر ماں بعد کے واقعات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. آپ نے اس کتاب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پڑھا تھا. امام نے سن کر فرمایا تھا کہ یہ تمام ہماری احادیث ہیں. یہ جلیل القدر کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ گراں قدر کتاب جب صادق آل محمد کی خدمت میں پیش ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس ہمارے شیعہ کے پاس سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب نہیں وہ ہمارے امر کے متعلق کچھ نہیں جانتا. یہ کتاب شیعہ مذہب کا ابجد ہے اور اس میں آل محمد کے راز مخفی ہیں. علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں اعتبار الکتب کے تحت اس کتاب کا حوالہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذکر کیا ہے. اس ایقر نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, لیکن عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تک اس کے ترجمے کی اشاعت معرض التوا میں پڑی ہوئی ہے. خدا کرے کہ وہ وقت جلد آ جائے جب یہ کتاب اردو کے لباس میں ملبوس ہو کر یونین کے ہاتھوں میں پہنچ جائے اور دوستداران اہل بیت رسول کے ایمان کی زیادتی کا باعث ہو. آمین. یہ مترجم نے لکھا ہے. یہ مترجم جو ہیں یہ مولانا ملک محمد شریف. یہ پیراگراف ان کا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب کے حوالے سے. تو یہ چند کتابیں جو تھی یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور ان سب کی پکچر بھی انشاءاللہ میں بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں. آپ لوگ اس کو دیکھیں اور خود اس سے استفادہ کریں گے. باقی مومنین کو بھی یہ وائس نوٹ بھی آپ بھجوا سکتے ہیں اور ان کو یہ ریفرنسز بھی بھجوا سکتے ہیں تاکہ سب مسلمان بھائی اس سے استفادہ کر سکیں.